جزیرے کا قیدی۔ ابن مرزق بیان کرتے ہیں کہ ایک جزیرہ صقر کے ایک مسلمان کو دشمنوں نے قید کر لیا اور اسے ہاتھ پاؤں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر قید خانہ میں ڈال دیا۔ اس مسلمان نے حضور کا نام لے کر فریاد کی اور زور سے کہنے لگا، یا رسول اللہ! یہ نعرہ سن کر کافر بولے، اپنے رسول سے کہو تمہیں اس قید سے چھڑانے آئے۔ پھر جب رات ہوئی اور آدھی رات کا وقت آیا تو کوئی شخص آیا اور اس نے قیدی سے کہا، اٹھو اذان کہو۔ قیدی نے اذان دینا شروع کی اور جب وہ اس جملہ پر پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی سب زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا۔ پھر اس کے سامنے ایک باغ نمودار ہو گیا اور وہ اس باغ سے ہوتا ہوا باہر آ گیا۔ صبح اس کی رہائی کا سارے جزیرہ میں چرچا ہونے لگا۔ سبق: مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ رسالت ہمیشہ لگاتے رہیں اور اس نعرہ کا مذاق اڑانا دشمنان رسالت کا کام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کا نامی مشکل کشا ہے، یہ کہ نام لیتے ہی مصیبت کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھنسا ہوا جہاز۔ ایک مرد صالح کو ایک کافر بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا ایک بہت بڑا جہاز دریا میں پھنس گیا تھا، جو بڑی کوشش کے باوجود دریا سے نہ نکل سکا۔ آخر ایک دن جس قدر قیدی تھے اس کو بلایا گیا تاکہ وہ سب مل کر اس جہاز کو نکالیں۔ چنانچہ ان قیدیوں کی تعداد 3000 تھی۔ مل کر کوشش کی مگر پھر بھی جہاز نہ نکل سکا۔ پھر ان قیدیوں نے بادشاہ سے کہا، جس قدر مسلمان قیدی ہیں ان کو کہیے وہ جہاز نکال سکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی نعرہ لگائے انہیں روکا نہ جائے۔ بادشاہ نے یہ بات تسلیم کر لی، اقرار کر لی اور سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر کے کہا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جو نعرہ لگانا چاہو لگاؤ اور اس جہاز کو نکالو۔ وہ مرد صالح فرماتے ہیں کہ ہم سب مسلمان قیدیوں کی تعداد 400 تھی۔ ہم نے مل کر نعرہ رسالت لگایا اور ایک آواز سے یا رسول اللہ کہا اور جہاز کو ایک دھکا لگایا تو وہ جہاز اپنی جگہ سے ہل گیا۔ پھر ہم نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے اسے رکنے نہیں دیا حتیٰ کہ اسے باہر نکال دیا۔ نعرہ رسالت مسلمانوں کا محجوب نعرہ ہے اور مسلمانوں نے اسے ہمیشہ اپنائے رکھا اور اس نام پاک سے بڑے بڑے مشکل کام حل ہو جاتے ہیں۔ پھر جو شخص اس نعرہ کی مخالفت کرے کس قدر بے خبر ہے۔
ایک سید جادی اور مجوسی۔ ملک سمرقند میں ایک سید جادی بیوہ رہتی تھی۔ اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو ایک رئیس جادے کے پاس پہنچی اور کہا، میں سید جادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں چور تھا، برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا، تم اگر واقعی سید جادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید جادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ یہ سید جادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا، میں زبانی جمع خرچ کا مقدر نہیں، اور اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید جادی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی آئیں اور ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں، مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے یہاں ٹھہرا لیا اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو برائے نام مسلمان رئیس سویا۔ اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو ایک بہت بڑے نورانی محفل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ محفل کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا، مسلمان کے لیے۔ وہ بولا، تو حضور، میں بھی مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ یہ سن کر وہ رئیس گھبرایا اور حضور نے اس سے فرمایا، میری بیٹی تیرے پاس آئے تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے، اور خود بغیر دلیل پیش کیے ہوئے اس محفل میں چلا جائے ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سید جادی کی تلاش میں باہر نکلا تو اسے پتہ چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر میں قیام فرما ہے۔ چنانچہ وہ مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا، 1000 روپیہ لے لو اور سید جادی میرے حوالے کر دو۔ مجوسی بولا، کیا میں وہ نورانی محفل 1000 روپیے میں بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محفل سے دور لے گئے ہیں، وہ مجھے بھی خواب میں مل کر کلمہ پڑھا کر اور اس محفل میں داخل فرما گئے ہیں۔ اب میں بھی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوں، اور مجھے حضور کی بشارت دے گئے ہیں، دونوں اہل عیال سمیت جنتی ہیں۔ دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہوا اور جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و احترام تعظیم رسول کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والے برائے نام مسلمان بدبخت و محروم رہ جانے والے ہیں۔
عبداللہ بن مبارک اور ایک سید زادہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے تو ایک سید زادے نے ان سے کہا، اے عبداللہ، یہ کیسا مجمع ہے؟ دیکھ، میں فرزند رسول اور تیرا باپ تو ایسا نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، میں وہ کام کرتا ہوں جو تمہارے نانا جان کیا کرتے تھے اور تم نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا کہ تم بے شک سید زادے ہو اور تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میرا والد ایسا نہ تھا مگر تمہارے والد کی علم کی میراث جاتی رہی۔ میں نے تمہارے والد کی میراث لی اور میں عزیز اور بزرگ ہو گیا، تم نے میرے والد کی میراث لی، عزت نہ پا سکے۔ اسی رات حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رنجش کیوں ہے؟ فرمایا، تم نے میرے ایک بیٹے پر طعنہ نکتہ چینی کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک جاگے اور سید زادے نے بھی اسی رات کو خواب میں حضور کو دیکھا، اور حضور نے اس سے یہ فرمایا کہ بیٹا، اگر تو اچھا ہوتا تو وہ تجھے کیوں ایسا کلمہ کہتا؟ وہ سید زادہ بھی جاگا اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی تلاش میں نکلا، چنانچہ دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ وہ دونوں نے اپنے خواب سنا کر ایک دوسرے کی معذرت طلب کر لی۔ ایک دوسرے سے معافی مانگ لی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہر بات پر شاہد اور ہر بات سے باخبر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز پر نکتہ چینی کرنا حضور کی خفگی کا موجب ہے، حضور کو ناراض کرنے والی بات ہے۔